شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جاتا ہے۔ دھرتی کی بیٹی تجھے سلام، شہید بی بی تجھے سلام۔ 21 جون شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے۔ میں تمام جالوں کو ان کی سالگرہ مبارک دیتا ہوں، مگر ہم اس خوشی کے دن بھی ان کی المناک موت کا غم اپنے دلوں میں لیے ایک زندہ لاش ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ معائنہ تھی، وہ بارش تھی، وہ خوشبو تھی، وہ ساغر تھی، وہ بادل تھی، وہ رانی تھی، وہ دل کی دھڑکن تھی۔ مگر 27 دسمبر کی کالی رات کو ہم سے ہماری بیٹی بہن اور ہمارا مستقبل چھین لیا گیا۔ دیکھا جائے تو شہید بے نظیر بھٹو کا قتل ایک وحشیانہ جرم ہے، جس جرم سے ایک ایسے معاشرہ کھل کر سامنے آیا جس میں اپنے ہیرو کی قدر کی طاقت نہیں، جس کے سامنے اس کی محبوب رہنما قتل کر دیے جائیں اور وہ معاشرہ کچھ نہ کر سکے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے 1977 سے یعنی اپنی جوانی سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ ایک متحرک اور نوجوان چہرہ تھی جو ہارورڈ اور آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے تابناک مستقبل کی منتظر تھی۔ نہ جانے اس بے نظیر بھٹو نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، لیکن قسمت نے اسے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ یقینی طور پر انہیں اپنی خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے خود سے طاقت اور صلاحیت نظر آتی تھی۔ وہ کوئی عام دماغ نہ تھا، وہ قلندر صفت خاتون تھی جس کے دماغ میں بس ایک دھن سوار تھا کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا اور پاکستان کی محنت کش اور اس کا بڑا قیام کیسے حاصل ہو۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ سابق پاکستانی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، جنہوں نے 1971 سے 1973 تک پاکستان کے صدر اور 1973 سے 1977 تک وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمت انجام دی، اور ایسے حالات میں وزیر اعظم رہے جب ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے وہ حالات بھی دیکھے تھے، لہذا انہیں اپنے والد کی ہمت اور جرأت وراثت میں ملی تھی، اور یہ ہمت اور جرأت ہی تھی کہ جس نے بے نظیر بھٹو کو ایک لازوال سیاسی دور اندیشی اور قیادت کی صلاحیت بھر دی، جس کی وجہ سے پاکستان کے لاکھوں لوگ ایک آمر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اگر شہید بے نظیر بھٹو جیالوں کی قیادت نہ کر رہی ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے پاکستان ساتھیوں میں بلکہ امریکی اور برطانیہ طلبہ میں بھی اپنی سوچ میں ممتاز تھی۔ گریجویشن سے پہلے شہید بی بی کو آکسفورڈ یونین کی قیادت کا شرف حاصل ہوا، پھر وہ معاشرے کی سربراہی کرنے والی پہلی ایسی خاتون بن گئی۔ شہید بی بی کی موت اسلامی دنیا کے لیے ایک حقیقی نقصان تھا۔ انہوں نے لوگوں کو خواتین پر تشدد کرنے کی مذمت کرنا اور امتیازی سلوک اور خواتین کو کسی بھی طرح حقیر سمجھنا نہ صرف مذمت کی بلکہ اپنے دور حکومت میں ایسے قوانین بنائے جس سے پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کو سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ معاشی طاقت بھی ملی۔ شہید بے نظیر بھٹو کی سیاسی تاریخ کے بارے میں بات کے لیے ایک طویل مضمون کی ضرورت ہے تاکہ اس کی کامیابیوں ناکامیوں فتحات کو بیان کیا جا سکے، جس کے لیے ہزاروں صفحات بھی کم پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دلکش انوکھا کردار تھی جس کی خوبیوں کو لکھنا، یہ تحریر کرنا کم سے کم میرے بس کی بات نہیں۔ وہ پختہ یقین رکھتی تھی کہ پاکستان میں ترقی کی صلاحیت ہے اور انہیں کامل یقین تھا کہ پاکستان ایک نہ ایک دن بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو صرف ایک فعال سیاسی شخصیت نہیں تھی بلکہ وہ ایک بیوی اور ایک ماں بھی تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور اپنی ذاتی زندگی کو اپنے سیاسی زندگی پر کبھی حاوی نہ ہونے دیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک کامیاب ماں تھی، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری، بختیار بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری کی ایسی تربیت کی کہ آج بی بی شہید کے ناقدین بھی ان بچوں کی سیاسی اور سماجی صلاحیتوں پر شاباش دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ بہت سی خواتین کے دلوں کے قریب تھی کیونکہ ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر خاندانی زندگی، پاکستان کے حالات، نوجوان وغیرہ کے حوالے سے بات چیت کرتی تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، مگر آج جو خواتین سیاست میں ابھر رہی ہیں یہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، ورنہ ان سے پہلے مسلم ممالک میں ایک
عورت کا اقتدار یا سیاست میں آنا ناممکن تھا، آج دنیا بھر کی مسلم خواتین سیاست اور اپنے اپنے ممالک میں ہر شعبے زندگی میں کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ مسلم ممالک کی خواتین کی اس کامیابی کا سہرا صرف اور صرف انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔